اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جہاز کے اندر سوار تھے، طوفان نے ان کے جہاز کو آن گھیرا اور جہاز ایک جزیرے میں جان پہنچا۔ اس جزیرے میں شیخ نے دیکھا کہ ایک شخص بت پرستی کر رہا ہے۔ شیخ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس بت پرست نے بت کی طرف اشارہ کر دیا۔ شیخ نے یہ کہا کہ تیرا یہ حقیقی معبود نہیں ہے جس کی تو عبادت کر رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر یہ بت میرا اصلی حقیقی خالق و مالک نہیں ہے تو پھر کون سا حقیقی مالک میرا ہوگا؟ چنانچہ شیخ عبد الواحد نے کہا کہ تمہارا اصلی حقیقت وہ ہے جس نے عرش بھی بنایا اور زمین پر بھی اس کی داروگیر ہے۔ وہ زندہ اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ شیخ عبد الواحد نے کہا اس حقیقی بادشاہ نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا، ہمیں اس نے ہدایت کی۔ پھر اس بت پرست نے پوچھا کہ وہ رسول کون ہے اور کہاں رہتے ہیں؟ شیخ نے کہا کہ جس کام کے لیے خدا نے اپنے رسول کو بھیجا تھا وہ پورا کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس بت پرست نے کہا کہ رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑی ہے؟ چنانچہ شیخ عبد الواحد نے اس بت پرست کے سامنے قرآن مجید رکھ دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ قرآن مجید میں تو جانتا ہی نہیں۔ چنانچہ شیخ عبد الواحد نے ایک سورت پڑھ کر اس بت پرست کو سنائی۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طریقے سے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ شخص جو بت پرست تھا شیخ عبد الواحد کی قرآن مجید کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ شیخ نے اسے دین کے کچھ احکامات اور چند صورتیں بھی سکھا دی۔ جب رات ہوئی تو شیخ اور اس کے ساتھی اپنے اپنے بچھونوں پر لیٹ گئے اور وہ بولا بھائیو یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائی ہے وہ سوتا بھی ہے یا نہیں؟ شیخ نے جواب دیا کہ وہ سونے سے پاک ہے اور ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ وہ شخص کہنے لگا تم کیسے بڑے آدمی ہو، تمہارا مولا سوتا نہیں اور تم سو رہے ہو؟ شیخ اس کی یہ باتیں سن کر بڑے حیرت زدہ ہوا۔ مختصر یہ کہ جب شیخ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد کوچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نو مسلم بھائی شیخ کے پاس آ کر عرض کرتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ چنانچہ لوگوں نے اس نو مسلم کو قبول کر لیا۔ چلتے چلتے جب شیخ لوگ آبدان کے اندر پہنچے تو شیخ نے اپنے دیگر ساتھیوں سے کہا کہ یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ شیخ کچھ پیسے اپنے ساتھیوں سے اکٹھے کر کے اس نو مسلم کو جب دینے جاتے ہیں تو اس نو مسلم نے یہ کہہ کر پیسے لینے سے انکار کر دیا جس نے مجھے پالا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے روزی بھی عطا کرے گا، بس میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے میرے پرانے گناہ معاف کر دے۔ چنانچہ شیخ اور اس کے دیگر ساتھی جہاز سے اتر کر اپنی اپنی راہ لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ نو مسلم بھی جہاز سے اترا اور ایک طرف چل دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو ایک شخص نے شیخ عبد الواحد کو خبر دی کہ وہ نو مسلم مر رہا ہے، جا کر اس کی خبر لو۔ یہ سن کر شیخ اس نو مسلم کے پاس گیا اور پوچھا اے میرے بھائی، اے میرے مسلمان بھائی، اگر تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، میں اسے ضرور پوری کر دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص کہنے لگا کہ جس خدا نے آپ لوگوں کو میرے تک جزیرے پر پہنچایا اسی نے میری سب حاجتیں پوری کر دی۔ خواجہ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ وہیں پر مجھے بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے، اس میں ایک قبہ ہے اور ایک مکلف تخت بچھایا گیا ہے، اس پر نہایت حسین نو عمر عورت جلوہ فروز ہے۔ مجھ سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں شیخ عبد الواحد کی آنکھ کھل گئی۔ شیخ نے دیکھا کہ وہ شخص، وہ نو مسلم شخص انتقال کر چکا ہے۔ چنانچہ شیخ نے اسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبہ، وہی باغ اور تخت پر وہی عورت اور پہلو میں وہ نو مسلم کو خوش ہوتے دیکھا۔ وہ شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا وَلِلْمَلَائِكَةِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَانَ بَابِ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَإِنْهُمْ عَقْبِ الدَّارَ، اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر، پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ سامعین قدر، سچ بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات پر صحیح یقین کامل ہو جائے تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔